بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر کہ اس نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جیسے شرف سے نوازا، اور خاص طور پر ہمیں ویاتی من بعدی اسماعیل احمد کی امت اعلیٰ مرتبت سے پیدا فرمایا۔ میری طرف سے آپ کو دعوت ہے اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی دین کو اپنی زندگی میں اپلائے کیسے کریں، معلومات بڑھانے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس بروقت پہنچ سکیں، اور جس طرح میں سمجھتی ہوں کہ ہم خود کو بہتر کر سکتے ہیں تو اس سلسلے کو آپ مس نہ کریں تاکہ انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہو سکے۔ بہرحال آزمائش شرط ہے، فیصلہ تو آپ ہی کا ہوگا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِینَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے، سو ان لوگوں کو جو کچھ یہ افطرا پرویزی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجیے۔ یہ آیت دلیل کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی تکذیب کی گئی، انہیں ایذائیں دی گئی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، آپ بھی ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمائیں۔ یہ آیت ہم سب کے لیے دین کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے موٹیویشن کا کام کرتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی، اور یہ دونوں گروہ سرکش، منکر اور باغی ہیں۔ اس راہ میں صبر اور حوصلے کا دامن پکڑ کر چلنا ہے۔ یہ بات عام مشاہدے میں ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برائی بہت جلد فروغ پاتی ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ اللہ تعالیٰ ان شیطانی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہیں، مگر وہ بالجبر ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ایسا کرنا ان کے نظام اور اصول کے خلاف ہے۔
وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کامل کتاب تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے واقعتاً بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کس طرح اس آیت کے ترجمے میں ہمیں واضح طور پر فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر پوری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ شیطانی وسوسوں کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے پسند کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ بات ہماری آنکھوں دیکھی حقیقت ہے جو آج کل ہم عام دیکھ سکتے ہیں کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر آخرت کے بارے میں ذوف پیدا ہو رہا ہے، تو اسی حساب سے لوگ شیطانی جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی نادانی یا اغوائے شیطانی وجہ کوئی بھی ہو کی وجہ سے اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے، تو یہ آیت آپ کے اندر کی موٹیویشن کو زندہ کرتی ہے، آپ کو راہ راست کی طرف بلاتی ہے، اندھیروں سے آپ کو نکالنا چاہتی ہے، صراط مستقیم پر آپ کو بلانا چاہتی ہے، نور آپ کو دکھانا چاہتی ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور آپ کے رب کا کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہا مانیں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں، اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کس طرح تسلی دے کر بتا رہے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہم زندگی گزارنے کے لیے بات لوگوں کی مانیں گے یا قرآن پاک کی۔ اگر لوگوں کی تو پھر زندگی گزارنے کے اصول، عام ذرائع، مثلا دنیا کے اور طریقے ہیں، اپنی قیاس کی باتیں ہیں، یا واٹس ایپ وغیرہ کے مختلف میسیجز ہیں، یا
قرآنی چینل سے فائدہ اٹھانا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اہم ہے۔ اور دوسری طرف شیطانی آفرز بھی کھلے عام موجود ہیں، مگر چوائس جیسے انسان اپنے معیار پر ہی کرتا ہے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کا کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہا مانیں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کیونکہ وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کس طرح سے تسلی دے کر بتا رہے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں، اور قرآن پاک کی بیان کردہ حقیقت کا بھی ہم ہر جگہ تقریباً مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اب ہم اگر زندگی گزارنے کے لیے فیصلہ کریں تو بات ہم لوگوں کی مانیں گے یا قرآن پاک کی؟ اگر لوگوں کی تو پھر زندگی گزارنے کے اصول، عام ذرائع، مثلاً دنیا کے طور طریقے، مختلف چینلز، مختلف واٹس ایپ میسیجز وغیرہ، یا قرآنی تعلیمات کے چینل سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ فیصلہ ہم کو خود کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے دن کو کہاں پر گزاریں گے، ہم اپنی زندگی کے دنوں سے کیا فائدہ حاصل کریں گے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے، جبکہ دوسری طرف شیطانی آفرز بھی موجود ہیں، مگر چوائس انسان اپنے معیار پر ہی کرتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال کا حوالہ دیتی چلوں، ایک جملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ مبارک ہے، جو اس وقت کہا گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو مکہ کے سرداروں نے کہا کہ ایک بار آپ ان سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں کہ یہ جتنا چاہیں ہم مال دے دیں گے، جس سے چاہے ہم شادی کروا دیں گے، جہاں چاہے ہم بادشاہ بنا دیں گے، جس طرح چاہے ہم کرنے کو تیار ہیں، مگر صرف ایک بات، ہماری صرف ایک بات مان لیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں اور جو نیا مذہب لے کر آئے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تو بھی ان کی بات نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اس سے یہ بات روزی روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حق و صداقت کے رستے پر چلنے والے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں کس طرح کھول کھول کر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ حق و باطل کا معیار دلیل و براہین ہیں، لوگوں کی اکثریت و اقلیت قطعاً نہیں۔ یعنی کہ ایسا نہیں کہ جس طرح بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہو، جس طرف اکثریت تعداد ہو وہ حق ہی ہوگی اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں گے۔ قرآنی آیت کی روح سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں گے، یعنی
کم ہوں گے، اور ایک یہ کہ باطل اکثریت میں یعنی کہ زیادہ ہوں گے۔ قرآن پاک کی روح سے ہمیں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کی رہنمائی ملتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اکثریت کو دیکھ کر زندگی گزاری جائے، ان کے طور طریقوں پر زندگی گزاری جائے۔ اگر آپ کے اندر کا الارم آپ کو بتائے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، زندگی کے طور طریقے میں تبدیلی آنی چاہیے۔ الارم کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو میری ویڈیو کی سائٹ پر موجود ہے، اس کو کلک کر کر حاصل کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔